بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک آپ تمام لوگ ویڈیوز اور کلپس ٹی وی کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے کہ ڈاکٹر شیر مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کو پی ٹی آئی کہہ رہا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے گرفتاری ہوتی ہے وہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ گھر کے باہر سے ان کو اٹھایا گیا ہے، لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے ان کو، اور اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں۔ الحمدللہ پولیس ہی تھی جو آئی ہے، یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے، اور اس میں فیمیل پولیس بھی تھی۔ میں اس ویڈیو کے آخری میں وہ کیس، جس کیس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، وہ بات کروں گا کہ یہ کیس کیا ہے اور اس کے اندر کیا معاملات ہیں، کب کا کیس ہے، کیا ہوا تھا، ان کے فادر سے لے کر ان کے اوپر کیسے آ گیا اور آج یہ کیسے گرفتار ہو گئی۔ کیونکہ بہرحال یہ کیس کچھ بھی کہیے گا لیکن یہ کم از کم 50 سال پرانا تو ہے، لیکن وہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے آخری میں۔ جن لوگوں نے ڈیٹیل جاننی ہے کیس کی تو وہ اس ویڈیو کا آخری حصہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم سیاسی حصہ کور کریں گے، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جتنی بھی پی ٹی آئی کے نمائندگان ہیں، عمران خان صاحب نے اس کا کیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ فواد چودھری کو سن لیجئے، غلط کیا ہے، جتنے بھی ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جرم ہے، ظلم ہے، غلط ٹائمنگ ہے، تمام چیزیں، یہ سب کچھ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اینگل دیکھیے گا کہ کل جو ہے آپ کو بلاول بھٹو یہ کہتے نظر آئے کہ عمران خان صاحب کا دورہ ٹھیک تھا، اور ہمارا جو موقف ہے اسرائیل کے اوپر اور ہمارا جو موقف ہے فلسطین کے اوپر وہ سیم ہے، ہم میں سیاسی اختلاف ضرور ہے مگر پاکستان کا جو موقف ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بار پھر میں کہوں گا، کیونکہ میں اس اینگل کو چھوڑ نہیں سکتا، میں آپ کو یہ باور کروا کے رکھوں گا کہ پیپلز پارٹی کو ضرور نظر میں رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لیے بولتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، مطلب کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ایک کارکن کہیں بات ہو رہی ہے، میں اس ٹائم پریزنٹ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا بیان آپ کے سامنے اسکرین پہ چلا رہا ہوں، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر مزاری کی گرفتاری قابل مذمت ہے، مذمت کرتی ہے پیپلز پارٹی اس گرفتاری کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گرفتاری جو ہے یہ سیاسی جبر کی بدترین شکل ہے، سیاسی جبر کی بدترین شکل ہے، اور انہوں نے کہا کہ سرزمین پاکستان میں حالات کبھی بدلتے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو حکومت میں وہ خود ایسے ہتھ کنڈوں کا سامنا کر چکے ہیں، ہمارے خلاف بھی مقدمات اور گرفتاریاں ہوتی تھیں، اور ظاہر بات ہے کہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی، اور یہ ہم نے تکلیف دی ہے، اور حکومت جو ہے اس کا جواب دے، اور جو ملوث لوگ ہیں ان کے بھی سامنے آنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی۔ اب جو اطار و تارڑ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہی عزت اور احترام سے انہیں گرفتار کیا ہے۔ وہ جتنا بھی عزت اور احترام آپ نے ڈاکٹر شیر مزاری کو آج دی ہے وہ تو ویڈیو ہے اس کی، مطلب اس میں ہمیں آپ سے کیا پوچھنا ہے یا کیا کس نے کرنا ہے، تو جو اس کو عزت اور احترام کہتا ہے وہ اس کو عزت و احترام کہے گا، اور جو اس کو کہتا ہے کہ جی آپ نے غلط طریقہ اپنایا ہے، آپ گھر پہ ہی نہیں چلے جاتے، آپ ایف آئی آر لے کے گھر چلے جاتے، تو بہرحال اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہ نہیں۔ اب جو اس کے اوپر جو کمنٹس آئے ہیں شیخ رشید کے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی عمران خان صاحب کی باری آ جائے گی، اسی لیے وہ اپنے کسی ایسے پلیس پہ موجود نہیں ہیں جہاں پر پولیس جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ اس ٹائم وہ کہاں ہیں۔ ظاہر بات اس ٹائم وہ بنی گالہ میں نہیں ہے، ظاہر اس ٹائم وہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں یا تو پشاور میں ہے یا تو پھر پشاور کے آس پاس ہیں، لیکن اگر وہ پشاور میں ہیں جو کہ رات کو چلے گئے ہیں، اگر وہ صوبہ سرحد کے پی کے میں ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو گرفتار کرنا کمپیریٹیولی مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں پر بہرحال ان کی اپنی ایک پراپر حکومت موجود ہے۔ تو عمران خان کو گرفتار کرنا یا وہ اسلام آباد اگر موو کرتے تو یہ ان کا بہت ہی کلیور موو تھا رات کو، کہ ملتان سے جس طرح انہوں نے سب کو بتا دیا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں بنی گالہ، اور یہی اناؤنس کر کے چلے تھے، لیکن ان کا جو موو تھا وہ یہ تھا کہ وہ پشاور یا کے پی کے میں کہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بہت ہی کلیور موو تھا، لیکن بہرحال باقی لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جو کہ ہونا ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس حصے میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں گا، اور یہ ہے شیر مزاری کا اوپر 40,000 کنال زمین کا کیس۔ اب یہ شیر مزاری کے اوپر کیس کیسے بن گیا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفٹ ہوا ہے، فادر سے شفٹ ہوا ہے، اور یہ کیس جو ہے یہ میں تھوڑا سا اگر آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں تو یہ بات ہو رہی ہے عاشق محمود خان مزاری پنجاب کے آخری ضلع
راجن پور کی تحصیل، یہ میں جو آپ کو کوٹ کر رہا ہوں یہ جاوید چودھری صاحب کی توسط سے کوٹ کر رہا ہوں، کہ تحصیل رجحان کے بڑے فیوڈل لارڈ تھے، یعنی کہ ان کے فادر، یہ ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب لینڈ ریفارمز کی اور فیوڈل لارڈ سے زمینیں لے کر مزاریوں اور ہاریوں تقسیم شروع کر دی، تو سردار عاشق مزاری کی زمین بھی تقسیم ہو گئی، یعنی کہ ان کی اپنی جو زمین تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے لے کر کے وہ آگے تقسیم کر دی، اور پاکستان لینڈ فارمز کو پتہ چلا کہ جو 40,000 کنال زمین کی جمع بندی اور پرت سرکار دونوں ملی بھگت سے غائب کر دی گئی ہیں۔ یہ کام اس زمانے میں بہت آسان تھا، اور اس میں یہ ہوتا رہا، تمام معاملات ہوئے۔ پھر یہ بات آئی 1971 میں بھی یہی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ریکارڈ جو ہے رکھا گیا وہاں کے جو پٹواری تھے ان کے پاس، پھر بعد میں اس پٹواری کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہم آگے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پیدائش ہے، ڈیٹ آف برتھ، اس کے اوپر بھی وہ نہیں ہے، مطلب سیم ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، مطلب ایک ڈیٹ آف برتھ جو نظر آتی ہے شری مزاری کی وہ نظر آتی ہے 6 جولائی 1951، اور ایک ڈیٹ آف برتھ جو گوگل سرچ کرنے سے ملتی ہے وہ ملتی ہے 26 اپریل 1966۔ تو اب یہ 15 سال کا فرق ہے ان کی ایج کے اندر۔ ابھی ان کی پیدائش 51 میں ہوئی ہے یا 66 میں ہوئی ہے، یہ ایک سوال تو ہے، لیکن اس سوال کا اثر جو ہے وہ کیس پر یہ بنتا ہے کہ جب ان پر یہ کیس ہوا تو لگ بھگ ہم ایوریج اگر بات کریں تو ان کی عمر جو ہے 5-6 سال بنتی ہے۔ اگر ہم گوگل سرچ کر کے دیکھتے ہیں تو ان کی عمر جو ہے وہ 5 یا 6 سال بنتی ہے جب یہ کیس ان کے اوپر رجسٹرڈ ہوا ہوگا، یعنی کہ فیملی پہ ہوا ہوگا۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی دوسری پیدائش جس کے اوپر دعویٰ کیا جاتا ہے، بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں 6 جولائی 51، تو اس کے مطابق یہ کوئی لگ بھگ 20 سال کی بنتی ہیں، یعنی کہ بالغ مان جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو 66 کیا ہی اس لیے تھا، لیکن بہرحال یہ بات جو ہے اس کا کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو کیسے گوگل سرچ کہہ رہا ہے یا جو بتا رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کیس پر آگے چلتا ہے اور پھر وہ یہ حکومت میں آتا ہے، کبھی یہ کیس اٹھتا ہے کبھی نہیں اٹھتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ذمہ داران ہیں، یعنی کہ ذمہ داران یہ بھی ہیں کہ اس کیس کے اندر کون گناہ گار ہے کون نہیں ہے، کیس اصلی ہے کیس نقلی ہے، وہ زمین انہوں نے لے لی نہیں لی، وہ زمین کہاں گئی کہاں ہے، ان کے نام پہ کب آئی کیا نہیں ہوا۔ لیکن یہ سوالات جو بنتے ہیں وہ یہ کہ 50 سال تک جو کارروائی ہوئی اس کا انجام کیا نکلا، مطلب 50 سال میں عدالتوں نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا، عدالتوں کو تو خود جواب دینا پڑے گا پہلے کہ 50 سال میں انہوں نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا کہ آیا اس کے اندر مزاری فیملی جرمدار ہے یا نہیں۔ تو یہ بھی معلوم کرنا ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی جو ہے اس کیس کے اندر جان ہے نہیں ہے، کیس ہے نہیں ہے، اس کے اندر ابھی امید یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اپنا ایک پرومپٹ ایکشن دکھائے گی، وہ یہ نہیں کہے گی کہ پیر کو ہم کھولیں گے، بلکہ وہ آج ہی اس کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے کہ آج ہی جو ہے وہ ایک اپنی روایت کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا کہ داد رسی کے لیے ہم کسی بھی ٹائم جو ہے وہ آ سکتے ہیں، تو داد رسی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم اس بات کو انکار نہیں کر رہے، اگر کوئی کیس ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ 50 سال کیوں لگے، پہلا سوال تو یہ ہے، جنہوں نے 50 سال لگنے دیے پہلے تو سوال وہ جواب وہ دیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ بہترین ٹائم نہیں ہے پی ٹی آئی کے خلاف کسی بھی کیس کو اٹھا کے کسی بھی جگہ سے بنا کے کوئی نیا کیس بنا کے یا 50 سال پرانا 30 سال پرانا 70 سال پرانا 500 سال پرانا کیس لا کے یہاں پر اگر آپ ان کو پکڑیں گے تو یہ تعریف نہیں ہوگی، اور اس کا واضح طور پر مطلب مانا جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے لڑائی چاہتی ہے، جنگ چاہتی ہے، فساد چاہتی ہے اور حالات خراب کرنا چاہتی ہے۔ اس کا واضح تصور، اور پیپلز پارٹی جو ہے آپ کی جو انتہائی قریبی اور بڑی اتحادی جماعت ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے انتہائی غلط کام کیا ہے اور اس کے لیے جو ان کے الفاظ ہیں وہ بہت سخت ہیں، یعنی کہ ان کے بہت سخت الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گرفتاری قابل مذمت ہے اور سیاسی جبر کی بدترین شکل ہے، تو کیا آپ سیاسی جبر کی بدترین شکل قائم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ شہباز شریف نے کرنا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ کیسز کے اندر وہ خود بھی انوالو، ان کو پتہ ہے کہ سیاسی جبر کی بدترین شکل کیسے قائم کی جاتی ہے، اور اگر ان کو احساس ہے تو ان کو کم از کم اس کے اندر کوئی معاملہ کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔